سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق پہلگام واقعہ کے بارے میں دو مفروضے ہیں۔ ایک پاکستان نے کرایا اور یہ جعفر ایکسپریس کے اغوا کا بدلہ تھا۔ ٹرین کا اغوا ایک ٹیکنیکل کام ہوتا ہے۔ کوئی دہشت گرد جماعت یہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک اسے کسی ملک کی مدد حاصل نہ ہو۔ انڈیا نے BLA کو تیار کیا، ہر قسم کی سپورٹ دی اور یہ ٹرین اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کی بہت بے عزتی ہوئی اور اس نے پہلگام میں بھارت کی بے عزتی کر کے اس کا بدلہ لے لیا وغیرہ۔ دوسرا مفروضہ یہ مودی کا فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کا مقصد پاکستان پر جنگ مسلط کر کے اسے معاشی ٹیک آف سے روکنا تھا۔ دونوں میں کون سا مفروضہ درست ہے یہ فیصلہ وقت کرے گا، تاہم یہ طے ہے مودی نے اس کو موقع بنایا اور اسے RSS کی 7 سالہ تقریبات اور خود کو تاحیات وزیر اعظم بنانے کے لیے بطور ٹرافی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ منصوبہ بظاہر پرفیکٹ تھا لیکن اس میں دو خامیاں تھیں۔ پہلی خامی 1971 کا سانحہ تھا۔ پاک فوج نے آدھا ملک گنوا کر یہ سیکھ لیا تھا ہم سائز بجٹ اور وار مشینری میں بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ٹریننگ، میرٹ اور مستقبل کی سمارٹ ٹیکنالوجی سے ہی اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن سے لڑ سکتے ہیں۔ پاک فوج کو یہ بھی معلوم ہو گیا انڈیا بنگلہ دیش تک نہیں رکے گا، یہ باقی پاکستان کو بھی توڑنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا فوج نے ہر صورت اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے تاکہ ملک بچ سکے۔ لہٰذا فوج نے پچھلے 50 برسوں میں ٹریننگ، آلات جنگ اور بھارت تینوں سے غفلت نہیں برتی۔ 2019 کے پلوامہ واقعہ کے بعد فوج نے فضائی برتری کے لیے بھی دن رات ایک کر دیے۔ انہیں حکومت سے رقم ملی یا نہیں، مگر یہ میزائل پروگرام، ایئر فورس اور سائبر وارفیئر پر سرمایہ کاری کرتے چلے گئے۔ آپ اس کا نتیجہ 10 مئی کو دیکھ لیں۔ دوسری خامی نریندر مودی یہ فراموش کر بیٹھا پاک فوج پچھلے 45 برسوں سے حالت جنگ میں ہے۔ افغان وار سے لے کر فتنہ الخوارج تک فوج اور ISI نے ایک دن سانس نہیں لیا۔ یہ ہر روز حالت جنگ میں رہی اور یہ جنگ 3 طرفہ تھی، عالمی، اندرونی اور سیاست اور دم توڑتی معیشت۔ ان 45 برسوں میں فوج اور ISI دونوں ہر قسم کے حالات کے لیے ٹرینڈ ہو گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈین آرمی نے 1971 کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی تھی۔ کارگل وار میں بھارتی فوج نے تھوڑی بہت ہل جل کی لیکن یہ پاکستان جیسے ملک سے لڑنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ عراق کی تمام تر پریکٹس بھی پاکستان میں دھماکوں اور طالبان اور BLA کی مدد تک محدود تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں ISI کو مسلسل CIA اور MI6 کے ساتھ کام کا موقع ملا اور یہ 40 سال KGB اور موسدا کا مقابلہ بھی کرتی رہی۔ اس پریکٹس نے اسے عراق کے مقابلے میں بہت پختہ کر دیا۔ پاک فوج کی ایک اور برتری ڈرونز اور سائبر ٹیکنالوجی تھی۔ دنیا میں ڈرونز کا افتتاح بھی پاکستان سے ہوا تھا۔ جون 2004 میں جنوبی وزیرستان میں دنیا کا پہلا ڈرون حملہ ہوا اور یہ اس کے بعد ہوتے چلے گئے۔ پاکستان نے اس میں بہت نقصان اٹھایا لیکن یہ ڈرون ٹیکنالوجی سیکھ گیا، جبکہ بھارت نے یہ ٹیکنالوجی صرف خریدی تھی، بھگتی نہیں تھی۔ پاکستان پچھلے 25 برسوں میں دنیا کے موسٹ وانٹڈ مجرموں اور خطرناک ترین آرگنائزیشن کو بھی بھگتایا۔ ان میں القاعدہ، داعش، طالبان اور TTP شامل ہیں۔ اس نے بھی عوام، فوج اور ISI کے اعصاب مضبوط کر دیے۔ پاکستان کو ایک اور برتری چین کی شکل میں بھی حاصل تھی۔ چین ٹیکنالوجی میں امریکہ اور یورپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس نے 40 برسوں میں $1 ٹریلین کی وار انڈسٹری ڈیولپ کر لی، لیکن اس نے کیونکہ کوئی جنگ نہیں لڑی، لہذا یہ اپنا اسلحہ ٹیسٹ کر سکا اور نہ دنیا کو بیچ سکا۔ پاکستان پچھلے 10 برسوں میں آہستہ آہستہ چین کی ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنتا چلا گیا۔ ہمیں اس کے 2 فائدے ہوئے۔ ہمیں عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں 10% رقم بھی جدید ترین اسلحہ ملنے لگا اور دوسرا، وار ٹیکنالوجی میں چین کا ہم پر انحصار بڑھتا چلا گیا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے۔ اسے 36 طیارے $9 بلین میں ملے، گویا اسے ایک طیارہ $250 ملین میں پڑا، جبکہ ہم نے چین سے $35 ملین کے حساب سے J-10 طیارے خریدے۔ دونوں کی قیمت میں 8 گنا فرق تھا۔ ہم نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 خود بنا لیا تھا۔ آپ فرض کیجئے 7 مئی اور 10 مئی کو اگر J-10 اور JF-17 گر جاتے تو کس کا زیادہ نقصان ہوتا، پاکستان یا چائنا؟
پاکستان اس کے باوجود بچ جاتا کیونکہ یہ نیوکلیئر پاور ہے۔ دنیا فوراً جنگ بند کرا دیتی، لیکن اگر چین کے طیارے گر جاتے تو اس کے $1 ٹریلین کی وار انڈسٹری ختم ہو جاتی۔ لہذا اس نے ہر صورت ہمارا آؤٹ آف دی وے ساتھ دینا تھا، کیونکہ ایسے اسے اپنی ٹیکنالوجی کا وار ٹیسٹ کا موقع مل رہا تھا اور کامیابی کی شکل میں اسے پوری دنیا کی مارکیٹ بھی مل جانی تھی۔ دوسرا، چین یہ بھی جانتا تھا اگر بھارت جیت گیا تو اس کا اگلا ہدف چین ہوگا۔ یہ معاشی اور عسکری دونوں شعبوں میں پہلوان بن جائے گا اور پھر ہمیں ہلنے نہیں دے گا۔ پاکستان نے چین کی ان دونوں مجبوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نریندر مودی کا 10 مئی کی ہار میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو مار کھا جاتا۔ کیونکہ بھارت ہر سال اپنی فوج پر $80 بلین خرچ کرتا ہے، جبکہ ہماری فوج کو صرف $8.5 بلین ملتے ہیں۔ بھارت کے پاس جدید ترین توپیں ارجن اور بھیشما، جدید ترین جہاز رافیل، مضبوط ترین اینٹی بیلسٹک میزائل S-400 اور اسرائیل کے جدید ترین ڈرونز ہارپ ہیں۔ اس کی فوج کی تعداد 14 لاکھ ہے اور اس کے خزانے میں بھی $600 ارب پڑے ہیں۔ لہذا یہ تکبر میں کیوں نہ آتا؟ ہم نے انڈیا کو 2019 میں آدھا گھنٹہ میں زمین پر لٹا دیا تھا۔ یہ بھارت کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا۔ مودی نے اس کے بعد ایئر فورس میں رافیل شامل کیے اور مطمئن ہو گیا، لیکن پاکستان محدود بجٹ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور اس نے طیاروں اور ڈرونز کی کمیونیکیشن ہیک کرنے میں کمال حاصل کر لیا۔ لہذا پاکستان نے 10 مئی کی صبح انڈین ایئر فورس کا پورا سسٹم جام کر دیا۔ ہم نے بھارت کی 70% بجلی بند کر دی تھی اور ریڈار سسٹم منجمد کر دیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے طیارے دلی تک پہنچ گئے اور وہاں اپنا پے لوڈ خالی کر کے واپس آ گئے۔ اس جنگ میں انڈیا کے 7 طیارے اور 29 ایئر بیس تباہ ہو گئی، جبکہ ہمارے کسی پائلٹ اور کسی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیا یہ کمال نہیں؟ اور کیا اس پر پوری قوم کو سجدہ شکر بجا نہیں لانا چاہیے؟ ہم اب 22 اپریل سے 10 مئی کے انتہائی حساس اور مشکل ترین دنوں کی طرف آتے ہیں۔ 22 اپریل کے پہلگام کے واقعے کے بعد جب بھارتی چینلز نے منہ کی توپیں کھولی تو پاکستان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 22 اپریل کی شام تک فوج اور ISI اس نتیجے تک پہنچ چکی تھی ہمیں فوری طور پر جنگ کی تیاری کر لینی چاہیے۔ لہذا فوج نے چھٹیاں کینسل کر دی اور تمام افسروں اور جوانوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ پہلا مقابلہ انفارمیشن وار تھی۔ بھارت نے میجر گوری آریہ، ارنب گوسوامی، امن چوپڑا، روبیکا لیاقت، سدھیر چودھری، برکھات دت، گورو سامت اور چینلز ریپبلک TV، ABP نیوز آج تک اور ANDP کو میدان میں اتار دیا، جبکہ ہماری انفارمیشن منسٹری اور TV چینل اپنی دھوتی سنبھالتے رہ گئے۔ پاکستانی صحافی کنفیوزڈ بھی تھے اور ڈبل مائنڈ بھی، لہٰذا ISPR اور چند یوٹیوبرز سامنے آئے۔ انہوں نے اتنی انفارمیشن بیمنگ کی کہ انڈیا پاکستان کے اکاؤنٹس بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان نے اگلے دن زیادہ بڑا کمال کر دیا۔ اس نے جیو ٹیکنیک کے ذریعے انڈیا کے تمام بڑے یوٹیوبر چینلز پر اپنا ملی ترانہ چلوا دیا۔ ISPR عوام کے رابطے میں بھی رہا۔ ہر قسم کی صورتحال پر DG لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری عوام کے سامنے آتے اور قوم کو تازہ ترین صورتحال پر اعتماد میں لیتے رہے۔ یہ بار بار عوام کو حوصلہ بھی دیتے رہے اور انہیں یہ بھی بتاتے تھے ہم جس دن جواب دیں گے اس دن دنیا دیکھے گی، اور پھر دنیا نے دیکھا۔ انڈین ایئر فورس کا پاکستانی ایئر فورس کے ساتھ پہلا سامنا 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات ہوا۔ انڈیا نے حملے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی جہازوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ پاکستان نے ان کا کمیونیکیشن سسٹم بھی جام کر دیا۔ اس کے بعد LOC کا ماد گرم ہو گیا۔ پاکستان نے گولے مار مار کر انڈین آرمی کا حشر کر دیا۔ پاکستان نے اس دوران اڑی اور بغلیار ڈیمز کو بھی نشانے پر لے لیا، میزائل فٹ کر دیے، جس پر انڈیا نے گھبرا کر پانی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا پاکستان ڈیم توڑ کر علاقے میں سیلاب لے آئے گا۔ یہ صورتحال بہرحال 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات تک چکی۔ اس رات عرب اسرائیل جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فضائی ڈاگ فائٹ ہوئی۔ 125 طیارے اس رات LOC پر تھے۔ اس ڈاگ فائٹ کے دوران انڈیا نے پاکستان کے 9 شہروں پر میزائل داغ دیے، جس سے مسجدیں اور سول عمارتوں کو نقصان پہنچا اور 30 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے انڈیا کے 5 طیارے گرا دیے، جن میں 3 رافیل بھی موجود تھے۔ یہ دنیا میں تباہ ہونے والے پہلے رافیل طیارے تھے۔